اقبال کہتا ہے قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اور آج پوری دنیا میں فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرنے کے لیے ایک تو ہمارے یہ بڑے جاہل ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم نے 20 نکاتی فارمولہ اس چوڑے سے لے کر دیا ہے، وہ ٹرمپ سے لے کر دیا ہے 20 نکاتی فارمولہ، اور میں کہ نہ تسی 30 نہ 3 نہ 13 تہاڈی حیثیت کی ہے بھائی، فیصلہ تو فلسطینی عوام کرن گے بھائی اسی کدھر جانا، اور تسی نہ انہاں دے نال کھڑے ہو نہ انہاں دے نال کھڑے ہو، تانوں تے نہیں پتا بھئی تسی کھڑے کتے ہو، یعنی سفارتی تعلقات اور آداب دا تانوں صفر بھی نہیں پتا، تسی فلسطینی عوام دے نال بھی نہیں کھڑے ہوئے، تسی جناب امداد بھی نہیں پہنچا سکے، تسی انہاں نوں اسلحہ بھی نہیں دے سکے، پھر تسی انہاں نوں کیویں کہندے ہو بھئی انہاں 20 نکات نوں من لو، او بہتر جان دین جڑا میدان وچ کھڑیا اور جو میدان وچ اتریا ہویا او بہتر جاندا جڑا باہر بیٹھا ہویا کہ اندر کی چل رہا۔ آج تک تسی دا جناب ٹرمپ نال گرم بات نہیں کر سکے، اور ٹرمپ نال گرم بات کی اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ وہ جنہوں نے فلسطین کے بچوں کے اور ان کی جناب داد رسی کرنی تھی وہ یہاں پر میچ کرواتے پھرتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ جناب قوم کا مزاج بھی کیا ہے، ہم یہاں میچ کھیلنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم ایک بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جناب ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا الا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ اس لیے دیا تھا کہ ہم پوری دنیا پر اسلام غالب کر کے رکھ دیں، نہ جناب دائیں کا پتہ نہ بائیں کا پتہ نہ کوئی نظریاتی۔ اقبال کہتا ہے پختہ افکار ڈھونڈنے کوئی جائے تو کہاں، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام۔ اقبال کہتا ہے پختہ افکار کہاں سے لینے جائیں، ان کو ہم بات کرتے ہیں بدر کی تو یہ کہتے ہیں جناب نہیں نہیں اسلام کے اوپر کون چل سکتا ہے، اسلام کے اوپر کون چل سکتا ہے، اسلام کے اوپر آج بھی چلا جا سکتا ہے لیکن اس کے اندر جینے میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور جن کی جناب اولادیں اور جن کے بچے جا کر بین الاقوامی جناب بیرون ملک برطانیہ اور یورپ میں پڑھتے ہوں، ان کو کیا پتا ہو کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی طاقت کیا ہے، ان کو کیا پتا ہو کہ قرآن کی طاقت کیا ہے، ان کو کیا پتا ہو کہ نعرہ تکبیر کی طاقت کیا ہے، ان کو کیا پتا ہو کہ تاجدار ختم نبوت کی طاقت کیا ہے، ان کو کیا پتا ہو کہ اپنے اور بیگانے جناب وزیر آباد پل کے اوپر سب کچھ بند کر کھڑے ہوں تو لبیک کے نعرہ ہر چیز پلٹ کر کیسے رکھ دیتا ہے، ان کو کیا پتا ہے۔ اور قرآن کا فیصلہ موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، میرے حبیب کے غلاموں ان کو دوست نہیں بنانا، یہ آپس میں یار ہیں، تمہارے یہ کھلے دشمن ہیں۔ اور جناب آج ان سے جناب یاریاں دوستیاں بڑھائی جا رہی ہیں، ان سے وہ تمہیں سمجھتے کیا تھے آج سے پہلے، یہ 7 منٹ کے لیے تم کھڑے ہوئے ہو، 7 منٹ کے لیے صرف تم نے بنیان مرصوص نام رکھا ہے اور تم 7 منٹ کے لیے چلے ہو، اللہ نے تمہیں پوری دنیا میں عزت دے دی ہے۔ اگر 7 منٹ کے لیے تم فلسطین کی جانب چلے جاتے پوری دنیا کا کفر تمہارے پاؤں میں آ جانا تھا، پوری دنیا کا کفر تمہارے پاؤں میں آ جانا تھا، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ جناب مومن جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ، اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور رکھی ہے، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کی طاقت کو نہیں مانتے تو جا کر ان مجاہدین کو دیکھ لو جو آج بھی فلسطین کے اندر کھڑے ہوئے ہیں جی، اور ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں مدد کیوں نہیں آتی، انہوں نے کہا اس لیے نہیں آتی کہ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن نے کہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، تم میں سے جان جناب کو جانے لے کر۔ اس نے کہا پھر کیا بنے گا، اس نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، فتح اسلام کی ہونی ہے۔ وہ تو صبر پوری دنیا نے سمجھا کہ غزہ مٹ گیا، مٹے تو نہیں نا، مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا جی۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا 3 چیزیں اصل ایمان میں سے ہیں، فرمایا ایک تقدیر پہ ہمارا ایمان ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے، کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہوگا اس گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اور حضور نے فرمایا تیسری یہ ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، نہ کسی ظالم کا ظلم نہ کسی عادل کا عدل جہاد کو نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ میرا آخری امتی دجال سے جا ٹکرائے گا۔ اور جس امت نے دجال سے جا ٹکرانا ہے وہ امت جناب آج پریشان ہے کہ جناب ہمارے پاس اسباب نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ بے اسباب بے تیغ بھی لڑتا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور جناب اسباب کا رونے والے نہیں بچتے، تاریخ میں آج تک ان کو یاد نہیں رکھا گیا کہ جنہوں نے سر جھکایا ہے، تاریخ نے یاد رکھا ہے تو مجدد الفسانی کو یاد رکھا ہے، تاریخ نے یاد رکھا ہے تو سلطان ٹیپو شہید کو یاد رکھا ہے، تاریخ نے یاد رکھا ہے تو صلاح الدین ایوبی کو یاد رکھا ہے، تاریخ نے یاد رکھا ہے تو رکن الدین بیبرس کو یاد رکھا ہے، تاریخ نے یاد رکھا ہے تو شہاب الدین غوری کو یاد رکھا ہے، تاریخ نے یاد رکھا ہے تو امیر المجاہدین کو یاد رکھا ہے۔